باتیں بہت، خواتین کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، خواتین کا معاشرے میں بڑا مقام ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ خواتین کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ انہوں نے بڑے ہو کر بننا کیا ہے۔ کسی گاؤں دیہات میں کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اتنا برا نہیں ہوتا جتنا کسی زمیندار کا بیٹا راستہ کاٹ جائے تو برا ہو جاتا ہے۔ کچی پکی سڑکیں اسکول جانے کی بجائے تھانہ کچہریوں کی طرف مڑ جاتی ہیں، اور ماتھے پر لگنے والی انمٹ سیاہی مقدر میں زندگی بھر کی ذلت لکھ دیتی ہے۔ سرگودا کے نواح میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری خواہش ہے کہ اسے ایسی سزا ملے کہ وہ آگے کسی کی زندگی ایسی تباہ نہ کرے۔ علاقہ روشن پور اور روشنی نام کو نہیں۔ بات بجلی کی نہیں ہو رہی، یہ ذکر اس جہالت کا ہے جو ظلم بن کر کم عمر لڑکیوں کو اندھیروں میں دھکیل رہی ہے۔ سرگودا کا یہ نواحی گاؤں اتنا دور دراز بھی نہیں کہ زمیندار کسی غریب مینکش کی بیٹیوں سے جو چاہے زیادتی کرتا پھرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اس علاقے پر بھی وہی قانون لگتا ہے جس کا نفاذ باقی ملک پر ہے۔ یہاں تھانہ بھی ہے اور اس میں پولیس کی نفری بھی۔ آخر یہاں بھی کسی نہ کسی عدالت کی عملداری ہوگی اور 100 موٹو حکام کا اثر یہاں بھی ہوتا ہوگا، لیکن در در کی ٹھوکریں کھاتی 12 سال کی بن بیاہی ماں حمیرہ یاسمین کو انصاف نہیں ملا۔ ندیم جو ایک لوگ کا بدماش ہے، اور میرے گھر کے دیوار پلان کر میرے ساتھ زبردستی رام کرتا رہا اور مجھ سے زبردستی رام کرتا رہا، اور پھر مجھے ایک دھمکی دے دیتا ہے اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں بھی قتل کر دوں، تمہارے خاندان کو بھی قتل کر دوں گا، اور اس وجہ سے میں نے گھر والوں کو چھپائی رکھی یہ بات، اس وجہ سے میں حاملہ ہوگی اور آج میری بیٹی میری گود میں ہے۔ صرف 12 سال، یہ عمر تو کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے۔ لڑکیوں نے تو ابھی نیا نیا دوپٹہ سنبھالنا سیکھا ہوتا ہے، وہ بچے کہاں سے سنبھالیں گی؟ بدقسمت حمیرہ کو بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ زمیندار اشرف کے اوباش بیٹے ندیم کی نظروں میں کھٹکنے لگی ہے۔ پتہ تو اس دن چلا جس روز ملزم ندیم نے گھر میں گھس کر اسلحے کے زور پر اس سے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ حمیرہ کے والد کا کہنا ہے کہ ندیم کا باپ اشرف بھی خاتون کو اغوا کرنے پر کئی سال جیل کاٹ چکا ہے، اور دادا دوست محمد کو تو خاتون سے زیادتی پر مخالفین نے قتل کر دیا تھا۔ ادھر والد بھی بدماش ہے، ادھر دادا وہ بھی اسی کیس زنا دے کیس قتل ہویا، اور ادھر پیو ہے وہ سانگڑ جیل دے وچ قید رہا 2-3 سال اسی زنا دے کیس وچ، اور اس بدماش نے اس سال نے میری بچی کی عزت لٹی ہے۔ ہوں دسو میں سر کلا بنیا، میری 2 بچے میرے پاؤں کی زنجیر بن گئے۔ اس بیک گراؤنڈ کے باوجود پولیس نے ملزم ندیم کے خلاف حمیرہ سے زیادتی کا مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت کے حکم پر FIR کٹی تو متاثرین کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں کہ مقدمے کی پیروی کرو گے تو اور نقصان ہوگا۔ میں در بداری ٹھوکرا کھاتی ہوں، میں تحصیلیں گیا، ضلع کچہریاں ہر جگہ میں پہنچی ہوں، لیکن میری عدالت نے جو کاروائی کی عدالت نے کی ہے، تھانے والے میری کوئی نہیں کاروائی سن رہے۔ پولیس جیڑی ہے وہ مینوں دھمکا رہی ہے، ڈرا رہی ہے کہ تم اس مقدمے کی پیروائی چھڑ دے۔ پولیس کارروائی نہ کرنے کے سارے الزامات سے انکاری ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حمیرہ سے زیادتی کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، ملزم ندیم کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے، اب سزا سنانا عدالت کا کام ہے۔ پولیس کے ڈسٹرکٹ آفیسر BA ناصر کہتے ہیں کہ وہ ملزم کو سزا دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جو ہی پولیس کو اس قصے کے بارے میں پتہ چلا تو پرچہ رجسٹر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس ملزم کا DNA ٹیسٹ کروایا گیا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے کیس کو تیار کر کے چلان کر کے کورٹ میں بھجوا دیا گیا ہے، اور اب ٹرائل اس کا شروع ہوگا، اور پولیس نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کیس کو انتہائی مضبوطی سے تیار کریں تاکہ اس کو سزا ہو سکے۔ حمیرہ یاسین کہتی ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر نام پیدا کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک اوباش کی بے لگام بدماشی نے اس کے ماتھے پر بدنامی کی مہر لگا دی۔ اس سے وہ ہولناک واقعہ ہر رات ڈراتا ہے، ایسے میں کوئی اچھا خواب کیسے دیکھ سکتی ہے؟
میری خواہش تھی کہ میرے گھر والے میری شادی دھوم دھام سے کی، لیکن اس ظالم نے میری زندگی خاک میں ملا دی، اور میری خواہش ہے کہ اسے ایسی سزا ملے کہ وہ آگے کسی کی زندگی ایسی تباہ نہ کرے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے جیل تو بھجوا دیا ہے، لیکن عمیرہ کے اہل خانہ کو معاشرے میں رائج نظام انصاف پر اطمینان نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر اور طاقتور کا کوئی کب کچھ بگاڑ سکا ہے۔ جیو ایف آئی آر کے لیے کیمرہ مین عامر رانا کے ساتھ ملک محمد اصغر، سرگودا۔ وہ دوستوں کے ساتھ گیا اور واپس اس کی لاش آئی، کوئی نئی بات نہیں ہے نا؟ کچھ اور بھی اس معاملے میں پرانا ہی ہے۔ پولیس کا رویہ، مر گیا سو مر گیا، ہمیں کیا؟ نہ کوئی درخواست لی، نہ کوئی قانونی کارروائی کی، اور لاش بھی بغیر پوسٹ مارٹم کے ہی دفنا دی، اور ورثہ دیگر لاکھوں پاکستانیوں کی طرح انصاف کے لیے در در بھٹک رہے ہیں۔ اس بوڑھے شخص باقر شاہ کا جوان پوتا قتل ہو گیا ہے۔ 19 سالہ مقتول اس بچے حسن شاہ کا بڑا بھائی تھا، اور اس آنسو بہاتی ماں کا پورا گھر چلانے والا بیٹا۔ یہ سب لوگ آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی میں رہتے ہیں۔ ان کے گاؤں کا نام ڈیری سیدہ ہے۔ 25 جولائی سے پہلے آزاد شاہ بھی اسی مکان کا مکین تھا، اور اب وہ منو مٹی تلے جا سویا ہے۔ موت کی وادی کو منزل اس نے خود نہیں بنایا، اسے تو اس کے دوست کسی شادی کا کہہ کر گھر سے لے گئے تھے۔ ڈیری سیدہ میں رہنا اتنے نے منشیات فروخت آدمی منشیات پاؤڈر شوڈر چار شراب نہ کام کرنے، انہاں ماڑے بچے کی اتھوں نال کھڑیا کہ شادی پر جلفاں اتو شادی نے باڑے پر کھڑی تے اس 42,000 روپیہ بھی ماؤکلو کھڑیا، جبکہ پنڈی جائی تے انہیں راتی اس کی ماری سٹیا، ماری تے اس نے کولو جڑے پیسے جیسے سے انہیں چائی گندے، اس نے گردن بھی پڑنی بھی، اس نے مونڈا بھی، پسریاں بھی، لتاں پجنی سٹی اتھے آئے۔ آزاد شاہ شادی میں شرکت کے لیے خالی ہاتھ نہیں گیا، اس کی جیب میں پورے 42,000 روپے بھی تھے۔ آزاد شاہ کے دوست اس کے دادا کو یہ تو بتا گئے تھے کہ وہ دیر سے واپس آئیں گے، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ آزاد کبھی واپس نہیں آئے گا۔ 26 جولائی کی صبح راولپنڈی سے ایک فون آیا کہ آزاد شاہ کی لاش سول اسپتال میں پڑی ہے۔ فون کرنے والے نے اپنی شناخت پولیس اہلکار کے طور پر کرائی۔ بوڑھا دادا اسی دن راولپنڈی پہنچا اور شام ہونے سے پہلے جوان پوتے کی لاش کوٹلی واپس لے آیا۔ مردہ جسم گردن سے پاؤں تک زخم تھا، سینے کی پسلیاں ہوں یا دونوں ٹانگیں، پتہ نہیں کتنی ہی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ فوراً مقامی پولیس کو اطلاع کی گئی، مگر کوئی اہلکار مقتول کے گھر نہیں آیا۔ جب انتظار حد سے بڑھ گیا تو لاحقین نے جنازہ پڑھانے کے بعد میت دفنا دی۔ مقتول کے دادا باقر شاہ کا کہنا ہے کہ وہ 1 ماہ تک تھانے کے چکر لگاتا رہا، لیکن رپورٹ درج کرنا تو دور کی بات، پولیس نے درخواست تک نہ لی۔ اس پولیس کی میں درخواستاں رپورٹاں دے رہا، ماڑے کو بیان بھی نہ پوچھے، اور ماڑے کو سارا جی کی پوچھی میں 1 مہینہ ٹوری پیچھے سویرے اچھا شامی اچھا اس طرح مجھے نہ ٹال ٹپالے کیتے تے میں مجبور ہوئی تھا۔ باقر شاہ کے مطابق اس کے پوتے کو اس کے گاؤں میں رہنے والے بدنام زمانہ منشیات فروشوں نے قتل کرایا ہے۔ باقر شاہ کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں نے اس کی زمین ہتھیانے اور قتل کیس خراب کرنے کے لیے پولیس کو بھاری رقم دی ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ آزاد شاہ کو پوسٹ مارٹم کے بغیر ہی دفنا دیا گیا ہے، قتل کا کوئی اور ثبوت بھی نہیں، کارروائی کیسے ہو؟ پولیس کو انہوں نے کوئی اطلاع نہیں کی، ان کو جو اطلاع ہوئی وہ اپنے طور پہ ان کو ریسیو ہوئی پولیس جو پنڈی کی تھی وہاں سے جا کے انہوں نے ڈیڈ باڈی لائی اور آ کے دفن کر دی۔ جب یہاں لائی ہے تب بھی انہوں نے پولیس کو کوئی کسی طرح کا اطلاع نہیں دی ہے جی کہ کیا واقعہ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے۔ قتل ہوئے 5 ماہ ہو گئے، پولیس کی کارروائی شروع نہیں ہوئی تو ختم کیا ہوگی؟ کوئی اس ماں سے پوچھے کہ یہ 153 دن کیسے گزرے، اس بھائی سے پوچھے جس کا جیب خرچ دینے والا بڑا بھائی نہیں رہا۔ چنگا سا شریف سا نہ کسا نہ کلنا بولنا سا، کوئی چنگی مندی نہیں سا کرنا، بس پلائی تلائی کھڑیا نہیں، پتہ نہیں کس طرح کوئی کھڑی دے بس ماری دے۔ اساں انصاف چاہیے، وہی جڑے ہمارے بچے نے قاتل ہے لبی جان۔ میرے بھائی کا قتل ہوا ہے اور میں وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو پکڑ سکیں۔
کیا پولیس کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ انڈسٹریل ایریا راولپنڈی سے ملنے والی لاش سول اسپتال تک پہنچا دے، یا زیادہ سے زیادہ شناختی کارڈ اور موبائل فون دے کر مقتول کے گھر فون کر دے؟ آزاد شاہ قتل کیس میں پولیس نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ آزاد شاہ کے لواحقین نے صدر، وزیر اعظم اور چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف دلایا جائے۔ GOFIR کے لیے کیمرامین شہباز بخاری کے ساتھ عابد حسین شاہ،